یہاں پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے پورے پنجاب میں اور پورے اسلام آباد میں. دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور اسلام آباد پولیس نے جو اس جماعت اسلامی کے کارکن آئے ہیں اور ابھی تک تقریباً 38 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو قیدی وین میں ڈال دیا گیا ہے. اور مزید جو جماعت اسلامی کے کارکن آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. چلیں میڈم. وہ بس میری کھڑی ہے جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری گاڑی سامنے کھڑی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی سے میرا تعلق نہیں. میرا نام ہینا سیال ہے اور میرا تعلق الحمدللہ ضلع جھنگ سے. محبتوں کی دھرتی ہیر رانجھا کی دھرتی اور انشاءاللہ تعالی یہ ضلع جھنگ خان کا گڑھ یعنی کہ ضلع جھنگ سے جو ہے کبھی بھی ایک ووٹ ہماری مخالف پارٹی کو نہیں پڑا. اور میرے ضلع جھنگ کی 40 لاکھ عوام ہے اور الحمدللہ 40 لاکھ عوام میں سے خواتین میں سے خان کے ساتھ کھڑی ہوں, خان کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہوں, خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں. اور آج بھی اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ بنا کے جلسہ ریلی بنا کے یہاں پہنچی تو آگے آئی تو یہ جماعت اسلامی والے تھے اور دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جس طرح کا وہ ماحول تھا سیم اپنے یاد آ گئے اپنے ساتھ گزرا وقت جو آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی آج یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آئی ہو پکڑ دھکڑ ہے, پولیس کی بھاری نفری. یہ دیکھیں حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, دشمن ملک بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے مطالبات سنتے ہیں, بات منواتے ہیں. ماننے والی مان لی جاتی ہیں, جو نہیں ماننے والی ہوتی وہ نہیں مانی جاتی. تو جو بھی مطالبات تھے یہ سب کچھ نہ ہوتا. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اور امن سے رہنے کی جو ہے وہ اپیل کرتی ہوں. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. ان کو دھرنا یا جو بھی ان کا احتجاج تھا ان کو کرنے دیا جاتا. ان کے مطالبات جو ہے وہ حکومت سن لیتی, ماننے والے ہوتے مان لیتی. لیکن یہ پکڑ دھکڑ کرنا, ان کو گھسیٹ کے لے کے جانا اور یہ سب کچھ, تو یہ آپ کے اپنے ملک کی بدنامی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی بدنامی ہے, اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کی بدنامی ہے کہ دیکھو کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک بھی بنا ہے اسلام اور جمہوریت کے نام پہ. تو جمہوریت ہمیں جمہوری حق دیتی ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہم اپنے جو ہیں وہ خیالات یا ہمارا جو بھی نظریہ ہے ہم بیان کر سکتے ہیں, مطالبات کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے مطالبات ہی نہیں سنے جائیں گے تو سن لیتے ہیں ان کے مطالبات. باقی ہمارا جو ہے پی ٹی آئی تو اس کے ساتھ رجیم چینج آپریشن سے لے کے اور پھر 9 مئی کے بعد سے تو جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا, جھوٹا بیانیاں بنایا گیا کہ 9 مئی کچھ ثابت تو نہیں ہوا. وہی 9 مئی سے جو ہے آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ وہ بربریت ظلم اور ستم شروع کیے ہوئے وہ آج تک جاری ہیں اور پتہ نہیں کب تک جاری رہیں گے. ناحق میرے لیڈر کو گرفتار کیا ہوا ہے, ناحق جو ہے ہماری لیڈرشپ کو ذلیل کیا ہوا ہے, ناحق ہم کارکنان کو ذلیل کیا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہماری گرفتاریاں, چادر اور چار دیوارے کا تقدس پامال, عورتوں کے دوپٹوں تو آپ لوگوں کے ہاتھ ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ کے کسی بھی سیکورٹی ادارے کے ہاتھ ماؤں بہنوں اور چادر چار دیواری پہ آ جاتے ہیں تو یوں سمجھو کہ وہ ان کی ہار ہوتی ہے, وہ اس وقت بوکھلاٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ نہ ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کی پرواہ کر رہے ہو, نہ مطلب ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. جس کا تعلق پی ٹی آئی سے دیکھتے ہو اس کو پکڑ لیتے ہو, اس کو دبوچ لیتے ہو, اس کو قید کر دیتے ہو. اور کیا ہم اتنے برے ہیں کہ اس لیے برے لگتے ہیں کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں نمبر پہ جو ہے سیاسی بڑی جماعت بن گئی ہے, پاکستان میں پہلے نمبر پہ. اتنی بڑی جماعت کو آپ دبا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان, جس کو دیکھ لیں کہ انگلینڈ کے
क्या कहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी और क्या नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर के इलेक्शन के लिए चुना गया और लोगों के बड़े बड़े लोगों के तज्जिए भी बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जो है इलेक्शन खान जीतेगा। अल्लाह जेल में कैद किया हुआ है, तो ये सब कुछ जो है बहुत जल्द, जितनी भी रात काली हो आखिर दिन के उजाले होते हैं इंशाल्लाह। तो दुकानें बंद हो जाएंगी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर माफिया। तो उनको पता है कि जी अब जब ये सब कुछ पता है तो वो तो पूरा जोर लगा देंगे, आपको रोकेंगे, हर तरह से रोकेंगे। तो हमें एग्रेसिवली आगे आना चाहिए और उस पर जो है वो अपना जो है रद्द अमल, अपना एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और काज़मी साहब, आप कब तक देख रहे हैं कि इमरान खान जो है ये इमरान खान को देखिए, बाहर आ जाएंगे? कब तक आ जाएंगे बाहर? उसूलन तो उनको अभी तक बाहर होना चाहिए था आईनी तौर पर। जिस तरह के केसेस हैं, जिस तरह से वो साइफर में आप देख लें, साइफर के बाद जो है जितनी सुबकी हुई है हुकूमत की, वो तो काज़मी साहब जितनी इन्होंने FIR खान साहब पे दे दी इमरान खान पे, इमरान खान का उस तरह पूरी ज़िंदगी ये ट्रायल होता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा। वो आपको भी पता, आप भी फौजदारी वकालत कर रहे हो, दूसरी भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इन मुकदमा से इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है। क्या उनको खान साहब को जैसे देखें ना कि 9-12 मुकदमात में जो हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, उधर एक और दे दिया वो मिलिट्री वाला, तो ये छुपन छुपाई जो खेली जा रही है कब तक छुपन खत्म? छुपाई मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में जो है PTI का 1 लाख का मजमा आके बैठ जाए, आप देखें कैसे फैसले हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से कौन आगे बैठाएगा? तो लीडरशिप में हमारा है, ऐसा बैठेंगे? नहीं, लीडरशिप को बिठाना चाहिए ना। लीडरशिप, जब वो लीडर हैं, अब वो लीडर भी बन गए सारे और बड़े ज़बरदस्त लीडर हो गए। पहले उनको ज़्यादा लोग पहचानते भी नहीं थे। वो लीडरशिप जो है उसको ये करना है और लीडरशिप करेगी, लीडरशिप कॉल देगी। इमरान खान ने 10,000 दफ़ा कहा है कि भाई आप जो है बाहर निकलें। तो यहाँ पर जो है 1 लाख का मजमा आ जाए, उसके बाद आप देखें धमाधम मस्त कलंदर, सब बातें मानी जाएंगी। ठीक बात कर रहा हूँ। देखो मौलवी साहब ने भी उसकी हाँ कर दी। तो अब ये सिलसिला है। अब मुझे नहीं पता कि मौलवी साहब कौन से इदारे के हैं, मगर ये कि बाहर आते। अच्छा, तो ये सूरत है, क्योंकि इदारे फिर रहे हैं तो अदालत तो फिर रहे हैं सारी एजेंसियों के भी लोग हैं, पुलिस इनका नहीं पता। तो मैं भी मीडिया से हूँ, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट से। अरे इंतसार वाह, उनका। ज़बरदस्त, क्योंकि इधर है ना, आपको पता है ना जी जी। कि किस तरह के सिलसिला चल रहा है। ये तो ये सूरत हाल है। तो सिंपल ये है, इसका खुलासा ये है कि जब आप अच्छा ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे तो इमरान खान साहब बाहर होंगे। अगर आप लूला लंगड़ा एहतजाज करेंगे तो इमरान खान साहब को ये बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है स्टेटस को की मौत, सिस्टम की मौत। ये जो आज फॉर्म 47 के जो लोग बैठे हुए हैं, जो 17 सीट वाला जो है नून लीग का वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो वो इस तरह नहीं जाएंगे। सिंपल है जी। नाज़रीन हमारे साथ तो सर, जो आजकल PTI के साथ कोर्ट में उनको बार बार पेश किया जा रहा है, जैसे वो इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा का केस था, इद्दत केस, ठीक है, वो केस भी बरी, उस केस में भी उनको बरी कर दी गया, और ये दिन ब दिन इनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये नहीं, इसमें देखें ना, जो इद्दत वाला केस है शर्मनाक केस है। आप समझते हैं ना, इद्दत वाला केस तो एक पर्सनल होता है, खातून का जो है इद्दत तो वही खातून को पता है ना। जी जी। तो वो तो एक शर्मनाक है। मतलब आप इतने नीचे गिर गए, लोएस्ट लेवल पर आ गए आप बेगैरती के, कि आपने इतना गलत केस किया है। खावर मानी का या कोई तीसरा चौथा बंदा, उसको आप उठा के ले जाएं, ड्राइंग रूम में आप बंद करें, उसके साथ जो है फिर वो हरकत करें, तो वो तो जो आप कहेंगे वो बाहर निकल के स्टेटमेंट दे देगा। खावर मानी का की क्या मजाल थी कि वो जैसा उसको बताया गया है उस तरह का वो स्टेटमेंट ना देता? ठीक है ना जी। तो खावर मानी का उसी हिसाब से चला है ना, उसने अपनी भी जान बचानी थी। अब उस पहले कोई बयान दे रहा है कि जी बुशरा बीबी का कि जी इससे ज़्यादा पाक और मुत्तकी औरत नहीं है, और फिर ये दे रहा है। तो ये तो आवाम देख रही है ना कि उसको किस प्रेशर में, किस जबर में उससे बयान दिलवा। खान साहब के ऊपर दीगर केसेस चल रहे हैं, इनका है ही नहीं, बोगस कैसे? देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो आप बात समझें कि जो जजेस जो हैं, पहले उन पर बहुत प्रेशर था, जो आपके सामने आ गया, ठीक है। उनको जिस तरह से प्रेशर था, उन्होंने जजेस ने बता दिया लाहौर हाई कोर्ट के,
اور پاکستان کی مختلف کورٹس کے جو ججز ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم پر کیا پریشر ہے. اس پریشر کے بعد آہستہ آہستہ ججز جو ہیں وہ اپنے انصاف کے ترازو کو پکڑ کر بیٹھ گئے. اب انصاف دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. جو نہیں دے رہے وہ کچھ دنوں میں دینا شروع کر دیں گے تو بالآخر عمران خان کو انصاف ملے گا. یہ روک نہیں سکتے. عدالت میں جب آرگومنٹ آپ کرتے ہیں تو آرگومنٹ میں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ساری آتی ہیں. اس پہ جج جو ہے نا کتنا رجسٹ کرے گا. ایک پیشی، دوسری، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ. ایک تاریخ آتی ہے جس میں سائفر کا جو کیس تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کے کیس میں ایک تاریخ ہو گئی جس میں عامر فاروق جیسا جج وہ بھی مجبور ہو گیا اور اس نے پھر ہینڈلرز کو بتایا ہوگا کہ بھئی اب میں نہیں روک سکتا، اب تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے. جب آپ کا ضمیر جاگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ فیصلے صحیح کرتے ہیں. تو یہ صورتحال. حکومت کی طرف سے یہاں پہ سابق ممبر ہوں اور صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا میں نائب امیر صوبہ ہوں. ہم پشاور سے آ رہے ہیں. پہلے تو جو اسلام آباد انٹری میں وہاں پر ان کا ڈنر کھڑے کیے تھے اور پولیس والے اور روک رہے تھے. وہاں سے کچھ ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور پھر اس کے آگے پھر پولیس والے پھر مزید ان کا ایک بڑا جتھا کھڑا تھا لیکن اس کو عبور کرتے ہوئے آگے آئے اور مختلف راستوں پہ پولیس نے پہرے جو بٹھائے ہیں. ہمارے ساتھی بہرحال وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ نکل بھی آئیں گے اور یہ کٹن راستے پر ہمارا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے. امیر نے اعلان کیا تھا کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچے. ابھی تک کوئی 20 یا 40 کارکنان پہنچے، باقی کچھ گرفتار ہوئے. ابھی تک آپ مختلف پاسے پہنچے. آپ کے امیر پروفیسر ابراہیم صاحب ابھی تک نہیں پہنچے. کیا کہیں گے سوال سے؟ ہاں، پروفیسر ابراہیم صاحب تو بالکل لیٹ ہی آئیں گے. وہ ایپیکس کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں اور آج وزیر اعلیٰ بنو گئے تھے بنو کے واقعے میں اس کے مذاکرات اور اس کے اعلان کے لیے. تو پروفیسر ابراہیم صاحب بنو میں ہیں. باقی ہمارے عنایت اللہ صاحب نائب امیر صوبہ اور اس کے ساتھ عبدالواصف صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، ان کی قیادت میں جلوس آ رہا ہے. ان کو روکا گیا تھا کافی دیر تک لیکن کچھ دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. جلوس سے آ جائیں گے انشاءاللہ. جی، کیفی کے قافلے کہاں تک پہنچ گئے؟ 0 پوائنٹ سے وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. 26 نمبر ان کو دیا گیا تھا کہ اگر وہ روکیں گے تو ہم 26 نمبر پر روکیں گے. ادھر آئیں گے یا ادھر لیاقت باغ جائیں گے؟ ادھر انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ ادھر اعلان ہوا ہے کہ لیاقت باغ پہنچے، وہاں پہ جلسہ ہوگا. وہاں سے لوگ انشاءاللہ ادھر ہی پہنچیں گے. جو جگہ ہم نے بتائی ہے ہمارے کہنے کے مطابق انشاءاللہ دیر میں مزید وہاں بھی آ جائیں گے. جماعت کے سارے ذمہ داران بھی آ جائیں گے. امیر جماعت بھی پہنچ جائیں گے. میں تمام کارکنان سے جو ارد گرد ہیں جو اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو اسلام آباد میں آئے ہیں، ان سب سے درخواست کروں گا جتنے جلدی ابھی ممکن ہو سکے ڈی چوک پہنچیں اور اپنا یہ دھرنا انشاءاللہ ہم اس کا آغاز بھی کریں گے اور امیر جماعت کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ جب تک وہ کہیں گے انشاءاللہ ڈی چوک انشاءاللہ موجود رہیں گے. تو یہاں پر کوئی مسئلہ بھی نہیں. اور جو تھا جو انہوں نے ٹینشن کریٹ کی تھی یہاں سے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ان ساتھیوں کو رہا کریں جو گرفتار ہوئے ہیں. اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم دھرنا بھی دیں گے، پرامن دھرنا دیں گے. جس طرح پھر نعیم صاحب نے حکم دیا کہ ایک پتھر بھی نہیں پھینکیں گے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. اپنا حق لیں گے، عوام کا حق لیں گے، اس ملک کو اس کا حق ادا کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ جینا کیا اور مرنا کیا؟ ہم دستے بازو
बाजू हाफिज के, हम दस्ते बाजू हाफिज के, सब परवाने हाफिज के, सब दीवाने हाफिज के, ये सारे बाजू हाफिज के, ये सारे शहरी हाफिज के, ये सारे शहरी हाफिज के, हम दस्तों बाजू हाफिज के, हम दीवाने किसके हाफिज के, परवाने किसके हाफिज के, मस्ताने किसके हाफिज के, साथ जिए थे हाफिज के, हम साथ जिएंगे हाफिज के, हम साथ रहे थे हाफिज के, हम साथ रहेंगे हाफिज के, जरा धीरे धीरे हाफिज के, जरा हौले हौले हाफिज के, जरा बैठ के बोलो हाफिज के, जरा बैठ के बोलो हाफिज के, तुम भी बैठो हाफिज के, टोपी वाले हाफिज के, तुम भी बैठो हाफिज के, टाई वाले हाफिज के, तुम भी बैठो हाफिज के, जवान वालों हाफिज के, तुम भी बैठो हाफिज के, ये पीछे वाले हाफिज के, तुम भी बैठो। कैमरामैन हनीफ अब्बासी के साथ इम्तिसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद।